الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس بزم میں موجود تمام علماء کرام، مبلغین اعظام اور اس انجمن کو سماعت کرنے والے تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا، وحدہ لا شریک مالک و معبود، مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے دست بستہ اپنی ساری توجہ گنبد خضرا کی طرف لگاتے ہوئے یاد مکین گنبد خضرا کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اپنی تمام تر عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم غفور الرحیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں دو تین باتوں پر سرسری نظر ڈال لیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر گفتگو بالعموم نہیں کی گئی ہے، بلکہ بالخصوص اہل ایمان سے گفتگو کی گئی ہے، ان سے گفتگو کی گئی ہے جو معبود برحق کو اپنا سچا معبود سمجھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے گفتگو کی گئی ہے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ان سے گفتگو کی گئی ہے جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جن کے دل میں نور ایمان جگمگا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنے محترم لفظ کے ذریعہ مخاطب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، لقب دے کر، ایمان والا کا خطاب دے کر پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس کو آپ احساس کریں تو اندازہ ہوگا، اس طرح سے سمجھیں تو اندازہ ہوگا۔ کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا
عہدے دار، سرمایہ دار، جسے آپ بہت بڑا سمجھتے ہوں، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، آپ کو کوئی محترم لفظ کے ذریعہ یاد کرے تو اس وقت آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو بس اندازہ لگائیں، وہ ذات گرامی، وہ ذات پاک جس کا پیدا کیا ہوا پورا عالم ہے، جو خلاق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ساری دنیا کا پالن ہار حقیقی ہے، وہ ہمیں خطاب دے رہا ہے، اے ایمان والو۔ اس پر تو ہمیں جھوم جانا چاہیے، اس کے شکریہ میں ہمارا ماتھا رکھ دینا چاہیے کہ میرے معبود، تو نے ہمیں اتنے پیار سے، اتنے بلند و بالا القاب سے مخاطب فرمایا ہے۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے رب کی عظمتوں پر قربان ہونا چاہیے، اور جو کچھ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 2 حکم دیا گیا ہے، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرے یہ کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرنے کی تفصیل اور توضیح میں اگر ہم جائیں تو یہ اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہوگا اور بہت لمبی گفتگو ہوگی، لیکن مختصر میں اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں اس کو فراموش نہ کریں، اپنے معبود کو پہچانیں، اس کے حقوق کو پہچانیں، اس کے اوامر و نواہی کو پہچانیں، جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے ہم ان باتوں کے آگے اپنا سر خم کر دیں اور اس کے احکام پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اس نے روک دیا ہے ہم قطعی طور پر ان باتوں کے قریب نہ جائیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں، منکرات و بدعات کو بالکل ہم اپنے وجود و عمل کے قریب آنے نہ دیں۔ یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مختصر مفہوم ہے۔ اس مفہوم کے دائرے میں اگر آپ دیکھیں گے، اپنے اکابرین کو دیکھیں گے، مشائخین کو دیکھیں گے، ائمہ کو دیکھیں گے، صالحین کو دیکھیں گے، صدیقین کو دیکھیں گے، اس مفہوم کے دائرے میں صحابہ کرام کو دیکھیں گے، تابعین اعظام کو دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ کے محبوبین کو دیکھیں گے۔ اور یہ بھی آپ سے میں عرض کر دوں، بندہ دنیا اور آخرت کی تمام تر ترقیاں اسی وقت پاتا ہے جب وہ اس مفہوم کے دائرے میں آتا ہے، جب وہ اپنے معبود کی فرمانبرداری میں اپنے اوقات گزارتا ہے تو اللہ کریم دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے اور عقبہ کی بھی کامیابی اس کے لیے مقدر فرما دیتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی بارگاہ میں اس ہستی کے حوالے سے لے کر کچھ پیغامات جس ہستی کا ذکر آج 4 دانگے عالم میں بڑی خوبصورتی سے ہو رہا ہے، وہ ہستی جس کی ذات پر آج پیچیدیاں ہو رہی ہیں، وہ ہستی جس کی تفکرات پر آج تحقیقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ہستی جس کے کردار و عمل پر آج محققین تحقیق کر رہے ہیں، یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، وہ ہستی
جو وقار ہندوستان ہے، وہ ہستی جو پاسبان ہندوستان ہے، رہنمائے قوم و ملت ہے، وہ ہستی جو ہمارے لیے اور تمام اہل سنت کے لیے عظیم سرمایہ ہے، وہ ہستی جس نے ہم پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، وہ ہستی جس کے احسان کے نیچے ہم اور ہماری نسلیں قیامت کی صبح تک دبی رہیں گے، وہ ہستی جس کے احسان کا ہم کما حقہ شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اس کا ذکر آج میں کچھ لمحات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ بر صغیر میں اعلی حضرت دریائے عشق و محبت، ماحی بدعت، حامی سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنی پوری زندگی سنتوں کی بقا میں، سنتوں کی ترویج و اشاعت میں، سنتوں کو پھیلانے میں، سنتوں پر عمل کرنے میں صرف فرمایا۔ اعلی حضرت کی زندگی اور ان کی سیرت جو لوگ مطالعہ کر چکے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اعلی حضرت کے سچے دل سے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنی مقبولیت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے ہنر کی بنیاد پر اگر چاہتے تو بہت کچھ دنیا میں بٹور لیتے اور ایک رئیس اعظم بن کر اس افق عالم پر آ جاتے، لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے دولت جمع کرنے میں اپنا وقت صرف کیا ہو، بلکہ ضرورت پڑی ہے دین کو، بلکہ ضرورت پڑی ہے رسول اللہ کی شریعت کو، تو انہوں نے اپنا سرمایہ بیچ دیا ہے، اپنی پراپرٹی بیچ دی ہے اور دین کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت علیہ الرحمۃ والرضوان مبلغ اعظم کی زندگی اس بات کے لیے گواہ ہے۔ جب انگلینڈ کی سرزمین پر قرآن کریم کی آیات مقدسات کے خلاف پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہونے جا رہا تھا، جب وہاں قرآن کریم کی کچھ آیتیں نکالنے کی باتیں کی جا رہی تھیں اور وہاں کے علماء اپنے خطاب، اپنی تصنیفات، اپنی ہر کوشش اور کاوش کر کے تھک چکے تھے، تب اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی زمین بیچ دیا اور وہ پوری رقم اپنے شاگرد رشید کو دے کر انگلینڈ کی سرزمین پر بھیجا اور کہا جاؤ اور وہاں کے لوگوں میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ میرے پڑھائے ہوئے علم و وصول، تقوی اور پاکیزگی کے ذریعہ کوشش کرو، یہاں تک کہ پارلیمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کرو اور وہاں کے لوگوں کو باور کراؤ کہ تم چند آیت کی بات کرتے ہو
قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتے، قرآن کریم کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ حضرت علامہ عبدالحلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمت والرضوان وہاں پہنچ کر کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جو وہاں کی حکومت کا ارادہ تھا اس سے وہ باز آ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بہترین کامیابی کا آپ اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ خدمت اعلیٰ حضرت کے ذریعہ وہاں کی گئی تھی۔ احساس کرو کہ کیسی ذات پاک کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ بلا وجہ لوگ دل میں بغض رکھ کر، حسد رکھ کر ان کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، بدعتی کا نام دیتے ہیں، ان کو نہ جانے کیسے کیسے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کے قریب نہیں جاتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ذات پر تحقیق نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں مخصوص درسگاہ میں مخصوص باتیں رٹا دیے جاتے ہیں اور وہی وہ دنیا میں رٹتے پھرتے ہیں۔ ورنہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اعلیٰ حضرت پر مطالعہ کیا گیا ہے وہاں وہاں اعلیٰ حضرت کی محبت کا جھنڈا گڑ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چاہنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی بے حساب مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جاتا ہے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے بمشکل تمام 2 گھنٹے سوتے تھے، باقی پورے اوقات دنوں رات کے کتاب لکھنے میں، درس میں اور خطاب میں، دوسرے اور دینی معاملات میں صرف فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وقت کی قدر کیسی کرنی چاہیے یہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی ذات سے معلوم پڑتا ہے۔ وہ نواب نانپارہ والا واقعہ اپنی نگاہوں میں لا کر سوچئے، واقعہ سنے ہوں گے لیکن اس اینگل سے ذرا سوچئے، آپ اس زاویے سے ذرا دیکھیے آپ کہ جب نواب نانپارہ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میری منقبت لکھ دیں، آپ میری ثنا خوانی کر دیں، آپ کچھ اشعار کچھ لائنیں آپ میری محبت میں لکھ دیں جس سے میری شخصیت اجاگر ہو، کتنا ٹائم لگتا آپ سوچیں۔ فن شاعری کے ماہر اور امام کو اس کے حق میں چند لائنیں لکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا؟ 2-4 دن تو نہیں لگتے نا، 1-8 گھنٹہ لگ سکتا تھا مشکل سے، اور 1-8 گھنٹہ تو ہم یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ آج وقت کوئی قوم سب سے زیادہ ضائع کر رہی ہے تو ہم ہی تو ہیں۔ آج وقت کی قیمت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ہوٹل پہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ صرف کر دیتے ہیں۔ کوئی معمولی ملاقاتی مل گیا، ہم گھنٹہ گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے ہو کر بتا دیتے ہیں، گپ شپ میں بتا دیتے ہیں۔ آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں، اپنے 24 گھنٹے کا احتساب کیجئے کہ کتنا وقت آپ نے کسی کام میں لگایا اور کتنا وقت آپ نے برباد کر دیا، تو شاید 2 چند گھنٹے ہی آپ کو ملیں گے جن کو کسی اہم کام نے آپ نے یوز کیا، ورنہ اکثر وقت برباد چلا گیا۔ رات کو 2-2 بجے تک فضولیات میں ہم وقت برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وقت کا برباد کرنا یہ آپ کو مہنگا پڑ چکا ہے اور مہنگا پڑنے والا ہے۔ وقت کی قدر نہ کر کے آج بے قدر تو ہو چکے ہو۔
وقت کی قدر نہ کر کے آج سب کچھ تو کھو چکے ہو۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ باقدر ہو جاتے ہیں، جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ من طلب العلا سہرا لیالی، آپ دن کی بات کرتے ہو، بلندی کے طالبین جو ہوتے ہیں وہ صرف دن میں نہیں راتوں کو بھی جاگتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے، اپنے لائف کو عروج دینے کے لیے۔ اور آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بچے، آج ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں ہاتھوں میں ایک ایک موبائل لیے وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ تلاوت کا وقت۔ عجیب المیہ ہے، بات کہیں دوسری طرف نہ چلی جائے۔ ایک طرف ہمیں 10 منٹ نہیں ملتا کہ ہم نماز ادا کر سکیں، 5 منٹ نہیں ملتا کہ قرآن کریم کی چند لائن کم سے کم دیکھ لیں یا پڑھ لیں کہ پورا دن ہم کو برکت حاصل ہو جائے۔ 5-10 منٹ مہنگا ہو گیا، قیمتی ہو گیا، نہیں ملتا۔ اس ماتھے کو رب کی بارگاہ میں رکھنے کے لیے 5-10 منٹ نہیں ملتا۔ اللہ کی کتاب کی چند لائن پڑھ لیں، وقت نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف کئی گھنٹہ موبائل میں کھیلنے میں چلا جاتا ہے، جوک دیکھنے میں چلا جاتا ہے، سیریل دیکھنے میں سننے میں چلا جاتا ہے، دنیا کے خرافات میں چلا جاتا ہے۔ جی، ہماری بربادیوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج نہ ہم اور نہ ہمارے بچے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہم جب خود ہی وقت کی قدر نہیں کرتے تو ہمارے بچے کہاں کریں گے؟ بچہ دیکھ رہا ہے ابا 4 گھنٹے سے موبائل چلا رہے ہیں تو وہ بھی تو 1-2 گھنٹہ چلائے گا۔ یہی حال ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سیکھو، فاضل بریلوی سے سیکھو۔ نواب نانپارہ نے کہا کہ میری شان میں چند لمحات لکھ دو، بہت لمبا ٹائم نہ جاتا۔ اور یہ یقین ہے کہ اگر وہ نواب نانپارہ کی تعریف میں کچھ اشعار لکھ دیتے تو نواب نانپارہ ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں ڈھیر کرتا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا معلوم ہے؟ کروں مدح اہل دعل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ جو گدا ہو اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اے نواب نانپارہ سن لے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیری تعریف کروں گا۔ میرا جو کچھ وقت ہے وہ میرے دین کے لیے ہے، وہ میرے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے ہے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ اعلیٰ حضرت کی زبان چلتی تھی تو نبی کی تعریف کے لیے، اللہ رب العزت کی حمد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے۔ ایک طرف 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف، جبکہ محققین کا دعویٰ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو عمر شریف تھی اور فتاوی رضویہ شریف کی جو ضخامت ہے، ان دونوں کو اگر ہم ٹیلی کرتے ہیں تو پوری زندگی ان کی اسی کتاب میں بیت جانی چاہیے۔ اتنی ضخیم ہے وہ کتاب، ایک آدمی کے سر پہ رکھ دو تو لے نہ جا سکے، اتنی وزن ہے وہ کتاب ہر لحاظ سے۔ پھر یہ 1400 کتابوں کے مصنف بنے، یہ زندہ کرامت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت آیت من آیات اللہ تھے اور معجزۃ من معجزات رسول اللہ تھے۔ معمولی ہستی کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مگر افسوس ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے علم سے، ان کی فکر سے، ان کی عملی زندگی سے استفادہ کرنے کے بجائے، ان سے فیض لینے کے بجائے آج کچھ نادار قسم کے لوگ، بد کردار قسم کے لوگ، عقیدے کے کھوٹی لوگ
ان پر بہتان لگاتے ہیں کہ وہ تو بدعتی تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ بہتان وہ لگاتے ہیں جو آج مدینے میں سنیما ہال کھولنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. حیرت کیجئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. سوپ بولے تو بولے، چھلنی کیا بولے جس میں 72 چھید. جن کے دامن پر ہزاروں داغ لگے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو بدعتی کہتے ہیں. جو خود بدعت میں دھسے پڑے ہیں، ان کا عقیدہ بدعت، ان کا عمل بدعت، ان کا نظریہ بدعت، جو مجسمہ مکمل بدعت اور بدعتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کو بدعتی کہتے ہیں. ان کو تو غیرت میں مر جانا چاہیے. وہ لوگ اعلیٰ حضرت کو بدعتی کہتے ہیں جو رسول اللہ کے مقدس شہر میں جوا کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھلوائے ہوئے ہیں. رسول اللہ کا وہ پاکیزہ شہر مدینہ، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آقا کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے تشریف لاتے اور مدینے کی سرحدوں میں داخل ہونے والے رہتے تو آپ کے چہرے پاک پر مسکراہٹ اور خوشیاں نمایاں ہو جاتی. آقا جب مدینے میں تشریف رکھتے تو بے حد خوش ہوتے اور چہرے پاک سے گرد و غبار نہیں ہٹاتے. فرماتے کہ مدینے کی خاک میں شفا ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. وہ مدینہ جس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ مجھے میری آخری آرام گاہ کے لیے پوری روئے زمین میں سے مدینے سے زیادہ کوئی زمین پسند نہیں ہے. جس کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب کے ہجرت کے لیے کیا، وہ شہر جس کی فضیلت میں رسول کریم نے ہزاروں احادیث کریمہ ارشاد فرمایا، وہ مدینہ جس کے بارے میں فاروق اعظم کہیں بار بار دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے شہادت کی اور تیرے حبیب کریم کے شہر مدینے میں موت عطا فرما. وہ مدینہ جس کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ حج کرتے پھر کبھی حج کو نہیں جاتے اور مدینے سے باہر کہیں نہیں جاتے. سوال کیا گیا حضور آپ صرف ایک بار حج کیے جبکہ مدینے سے مکہ دور نہیں ہے، 320 کلومیٹر ہے. چاہتے تو ہر مہینہ جاتے، جب چاہتے تب چلے جاتے، سال میں تو ایک چکر چلے ہی جاتے، مگر نہیں گئے. ایک بار گئے فرض ادا کرنے کے لیے اور شہر سے باہر نہیں جاتے. لوگوں نے وجہ پوچھی، کہا میں مدینے سے باہر نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ باہر جاؤں وہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، میں مدینے میں انتقال ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عارفین کو دیکھیں، یہی صدائیں آپ کو تمام عشاق عارفین صوفیہ اتقیہ اسکیہ کی طرف سے ملے گا. یہی کہتے سب ملیں گے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مفتی اعظم عالم کہتے ہیں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. اللہ اللہ، وہ مدینہ جہاں سے امام حسین جب کربلا کے لیے نکلنے لگے تو اتنا روئے کہ دامن پاک بھیگ گئے. وہ مدینہ جہاں صبح میں 70,000 خدا کے فرشتے نازل ہوتے. وہ مدینہ جہاں پر شام میں
70,000 دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اتنا مقدس مدینہ جہاں پر صرف عبادت ہی عبادت کے لیے دنیا کا ہر مومن کھینچا ہوا چلا آتا ہے. اب اس مدینے میں سنیما ہال کھلے گا. جی یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کو بدعتی کہتے ہیں. وہ سنیما ہال رسول اللہ کے مدینے میں کھولیں گے. وہ مکہ جو لبیک کی صداؤں سے گونجتا رہتا ہے، اب وہاں ہیروئن ناچے گی سنیما کے پردے پر. اب وہاں ہیرو ڈانس کریں گے تھیٹر میں. یہ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو بدعتی تھے. ارے ظالم، اصل بدعتی تو تم ہو. تم بدعتی ہو. تمہارا ضمیر بدعتی ہے، تمہارا خمیر بدعتی ہے، تمہارا عقیدہ بدعتی ہے، تمہارا پورا گروہ بدعتی ہے. اعلیٰ حضرت تو حامی سنت تھے، عامل سنت تھے. ان کی عملی زندگی کا ایک حصہ ہمیں اور آپ کو نصیب آ جائے، اللہ کی قسم ولی بن جائیں گے. وہ تھے اعلیٰ حضرت. آپ نے ان کی زندگی کا وہ واقعہ سنا ہوگا. نماز کا وقت ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہے، اٹھ کے چلنے کی سکت نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی کمزوری آ چکی ہے. ایسے موقع پر شریعت کا فتویٰ ہے کہ آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ جماعت کے بہت پابند تھے اور کسی عذر شرعی کی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی، اس کا درد دل میں ہے، تو میرا مولا تمہیں جماعت کا ثواب دے گا. تو فتویٰ یہ تھا کہ جماعت چھوڑ دیتے ایسے عذر کے موقع پر تو گناہ نہیں ہوتا، ثواب بھی جماعت کا ملتا. مگر تقویٰ یہ تھا کہ جانا چاہیے مسجد تک. تو اعلیٰ حضرت اللہ اکبر اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جماعت مل جائے. آپ ایسی ہستی کے بارے میں کہتے ہو بدعتی، جس نے اپنی زندگی میں کبھی فرض چھوڑنا تو چھوڑ دو، سنت بھی چھوڑنے کے لیے سوچا تک نہ، جس کی پوری زندگی سنت مصطفیٰ کی آئینہ دار تھی. جب چاہیے آپ مطالعہ کر لیجئے. ہم آپ کو دعوت مطالعہ دیتے ہیں. جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہم آپ کو یہ دعوت مطالعہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی پر پہلے مطالعہ کیجئے، اس کے بعد بات کیجئے. جس دن آپ کو مطالعے کی توفیق آ جائے گی اعلیٰ حضرت کے غلام بن جاؤ گے. معمولی ہستی کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے. کیسے سنت کے عامل تھے، 2 باتیں خالی پیش کروں گا، وقت بہت کم ہے، ختم ہونے آیا. سنا ہوگا آپ نے، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی آنکھ میں موتیا بند ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، مجھے موتیا بند نہیں ہو سکتا. آپ میں ہے یہ ہمت؟ ڈاکٹر سے کہہ دو نہیں مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. بلکہ آج کل تو کبھی کبھی رپورٹ غلط ہو جاتی ہے، ڈاکٹر غلط بتا دیتا ہے، غلط دوا کھلا دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے. کس ذات پر اعلیٰ حضرت کو اتنا یقین تھا کہ ڈاکٹر مجھے موتیا بند نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر کو بھی جھٹکا لگ گیا. کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں، رزلٹ آپ بتائیں گے کہ موتیا بند نہیں، ساری علامتیں میں میرے علم سے دیکھ رہا ہوں. تم کہتے ہو موتیا بند نہیں. کہا نہیں ہو سکتا، آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، اور مجھے موتیا بند نہیں. بات ہو گئی، اعلیٰ حضرت وہاں سے تشریف لے گئے. کچھ سمے کے بعد ڈاکٹر سے پھر ملاقات ہوئی. ڈاکٹر نے دیکھا تو کہا موتیا بند واقعی آپ کو نہیں ہے. سبحان اللہ.
مگر یہ تو بتاؤ امام اہل سنت، یہ تو آپ واضح کریں کہ کس پر آپ کو اتنا یقین تھا، کس پر آپ کو اتنا وثوق تھا کہ آپ نے میرے علم کو جھٹلا دیا، میرے علم کو غلط قرار دے دیا، اور وہی ہوا جو آپ کہہ رہے تھے۔ تو کہا سنو، مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں، میرے آقا کی سنت پر بھروسہ تھا، میرے رسول کی سنت پر بھروسہ تھا۔ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ جو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہہ کر اپنی آنکھوں پہ لگا لے گا، کبھی وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا دنیا غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی سنت غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں، ایسی ہستی کو آپ کہیں گے بدعتی، جو رسول کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر اس طرح عمل کرے۔ دوسری بات میں نے کہی تھی، مختصر عرض کروں گا، جب آپ سفر حج فرما رہے تھے، پانی والا جہاز پانی میں سفر طے کر رہا تھا، اتفاق سے حادثہ آیا، جہاز ڈوبنے لگا۔ جہاز کے ماہرین نے اعلان کر دیا، اے لوگوں اپنی جان کی فکر کرو، اب یہ جہاز نظر طوفان ہوگا، کوئی یہاں سے بچ کے نہیں جا پائے گا۔ اتنا سنتے ہی طوفان آ گیا، لوگوں کے پہلو میں موجود دل اچھلنے لگے، سب کے حالات مضطرب ہو گئے، مگر امام اہل سنت اسی کشتی میں تھے، ان پر کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، صرف اعلیٰ حضرت کیا تھے، ان واقعات کے ذریعہ آنکھیں کھول کر اعلیٰ حضرت کو دیکھو اور نفرتوں کا عینک نکالو آنکھوں سے، تب آپ کو دکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے۔ ان پر کوئی فرق نہ پڑا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ تشریف لائیں، کہا بیٹا احمد رضا طوفان آیا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور آپ نعت شریف لکھنے میں بزی ہیں۔ اس وقت آپ آقا کی نعت لکھ رہے تھے، سبحان اللہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ رہے تھے۔ والدہ نے توجہ دلائی تو آپ نے کہا امی جان کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوگا، اس طوفان میں اتنا دم نہیں ہے کہ رضا کی کشتی ڈبا دے۔ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی۔ رضا کی زبان سے جب کشتی کے سواروں نے جملہ سنا تو تسلی آئی، کہا شاید رضا کچھ وظیفہ پڑھیں گے اس لیے کہہ رہے ہیں، شاید رضا کوئی انتظام کریں گے اس لیے کہہ رہے ہیں۔ پیارے رضا نے کچھ اور نہ کیا، جو کچھ لکھ رہے تھے اسی میں کڑی جوڑ دیا اور کہا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھاتی ہے۔ جس کی نعت لکھ رہے تھے اسی کی طرف مخاطب ہو گئے، کہا حضور طوفان کہہ رہا ہے کشتی ڈبا دیں گے، ماہر سمندر کہہ رہے کشتی ڈوب جائے گی، میرے آقا میں اپنی کوئی مرضی نہیں چاہتا، آپ چاہیں تو ڈبا دیں اور چاہیں تو منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، طوفان تھم گیا، کشتی ڈوبنے سے بچ گئی، لوگ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ یہ ہے رضا، یہ ہے پیارے رضا کی شان، یہ ہے رضا کا مقام۔ تو آج کے بعد یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ رضا بدعتی تھے، نہیں، رضا سچے سنتوں کے عامل تھے، سنتوں کے ناشر تھے، سنتوں کے مبلغ تھے، ہمارے رہنما تھے۔ اللہ کریم غفور الرحیم پیارے رضا کی سیرت، ان کی سنت پر ہمیں، ان کے سیرت پر، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علم کا، ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہم نے پیارے رضا کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کی ہے، صرف ایک جھلک دکھائی ہے۔
ہم نے ابھی کوئی بڑا خطاب نہیں کیا ہے، ایک جھلک دکھائی ہے. آپ اگر اسے سنیں گے اور محسوس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ پیارے رضا ایسی ہستی کا نام ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ کریم غفور الرحیم پیارے رضا کا صدقہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، کو سلام. عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے، جلوت والے، خلوت والے، جلوت والے، خلوت والے، جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، کو سلام. غیروں کو اپنوں سے زیادہ باٹی تم نے دولت دنیا، غیروں کو اپنوں سے زیادہ باٹی تم نے دولت دنیا. ماشاءاللہ ہمت والے، ماشاءاللہ ہمت والے، ماشاءاللہ ہمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، ہم سب کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. حبیبی یا رسول اللہ، از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم،
ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے خالق، ہم سب کے مالک، ہم سب کے پالنہار حقیقی معبود برحق، ہم تیرے بندے تیرے دربار پاک میں امید و یاس کے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا کریم ہمارے ہاتھوں میں تیری رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم تیرے محبوب کی پوری امت پر دنیا کے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں کہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں، ان کی باندیاں موجود ہیں، سب پر تو رحمت و فضل فرما، سب کی بگڑیاں بنا دے، سب کو مولا گمراہی سے بچا لے، گمراہی کی راہوں پر چلنے سے بچا لے۔ مولا ہمیں ہمارے ساتھیوں کے بازوؤں میں اتنی قوت دے، ہمیں اتنا حوصلہ دے، اتنی ہمت دے کہ مولا ہر گمراہی کو ہم روک سکیں، ہر باطل کے آگے ہم طاقت کی دیوار بن کے کھڑے ہو سکیں۔ میرے کریم ہمارے علماء کی علموں میں صلاح برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ میرے خالق و مالک جب تک اس دنیا میں رکھ، تیرے ذاکرین میں سے رکھ، تیرے صابرین بندوں میں سے رکھ، ساجدین عابدین راکعین میں سے رکھ۔ میرے مالک جب تک دنیا میں رہیں تیری یادوں سے ہمیں محروم نہ فرما، آقا کی سچی غلامی سے ہمیں محروم نہ فرما۔ جب تک رہیں حضور کی سچی غلامی کرتے رہیں، تیری یاد میں زندگی کی ساعتیں گزارتے رہیں، اور جب اس دنیا سے چلیں میرے پالنہار حقیقی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری رہے۔ مولا وادی قبر میں پہنچیں تو ہم سب پر رحمت خاص فرما، اور سوالات و جوابات میں آسانیاں عطا فرما۔ میدان محشر میں ہماری کامیابیاں مقدر فرما دے۔ خالق و مالک جب تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس فرش گیتی پر ہمیں بسایا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، تیرے کرم سے ہم زندہ ہیں، اس زمین پر آباد ہیں۔ مولا یہ بھی کرم فرما، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ مولا بے روزگاریوں سے ہمیں بچا لے، رزق کی تنگیوں سے بچا لے، ہمیں ہمارے